بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في لبنان، اللهم انصر جندك في لبنان، اللهم انصر حزبك في لبنان، اللهم انصر المجاهدين والمكاظمين والمؤمنين جميعا في لبنان. اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم احفظ وانصر إخواننا في لبنان. اللهم انصر أولياءك في لبنان وفي غزة وفي الضفة وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدو منك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم على عدوك وعدو منك على كل شيء قدير. اللهم سدد رميهم وسدد خطاهم وسدد رايهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا معقرا. اللهم الآن وانتقم من الذين يقاتلون أولياءك في لبنان وفي غزة وفي الضفة. اللهم انتقم من الذين يقتلون الأبرياء والأطفال والنساء في لبنان وفي غزة وفي الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الكافرين، وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المشركين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في لبنان، اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنا وعن إخواننا في الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامنا والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهدانا، اللهم اغفر موتانا، اللهم ارحم شهدانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين والمؤمنين. اللهم تقبل دعانا، اللهم تحقق رجانا. اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة وبشهداء لبنان أن تقبل دعانا وتحقق رجانا. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته وإترته وأخوانه وأعوانه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تو کافی اس میں مباحث آ گئے ہیں الحمدللہ. تو آج اس کو کوشش کریں گے کہ ختم کریں، لیکن نہ ہوا تو کوئی اس کی تو سائنس کی یہ اس پہ بات ہو چکی ہے، صرف اس کو اعادہ کر رہے ہیں. سائنس کی فتح عیسائیت کی شکست کن معنوں میں تھی؟ کہ عیسائی اسکالسٹکس کا دعویٰ تھا کہ عیسائی عقائد و نظریات کو ارسطاطیلیسی معقولیت ثابت کر سکتی، اور اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا گیا، سائنس نے ثابت کیا گیا. تو یہ پہلی بات. تو گو کہ جن لوگوں نے سائنس ایجاد کی اور سائنس کو فروغ دیا، وہ سارے سائنس کو ایک وجہ جو ہے عیسائیت کی شکست کی تھی کہ عیسائیت نے جو ہے اپنی بنیاد
جواز جو ہے یا جسٹیفیکیشن جو ہے کم از کم ان کے کلام نے جو رکھی تھی وہ ارسطو کے فلسفے اور منطق. اور ارسطو کے فلسفے اور منطق کی عالمگیریت کی اور معقولیت کی بنیاد پر جو ہے عیسائیت کی عالمگیریت اور معقولیت کو جو ہے ثابت کیا. جب سائنس وہ کوئی عیسائیت کے مقابلے میں نہیں اٹھی تھی لازماً ضرورت، لیکن جب سائنس نے ایسا منہاج پیش کیا جس کو امپیریکل میتھڈ کہتے ہیں، تجربی منہاج، مثلا جس کی کئی لوگوں نے اس کی مطلب یہ ہے کہ تشریح کی ہے کہ وہ منہاج کیا ہے. مثلا مل نے یا اس سے پہلے بیکن نے، اس کے بعد جو ہے تجربی، اس سے پہلے تجربی فلسفیوں نے، لاک نے، ہیوم نے، باکلے نے، اور پھر مختلف لوگوں نے، ڈیکارٹ نے ایک اس کی تشریح کی. لیکن یہ کہ ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ سب عموماً ارسطو کے فلسفے اور منطق کو غلط ثابت کرتے ہیں، اس کے مفروضات کو یہ ناکافی ثابت کرتے ہیں. اور تجربی منہاج اور تجربی منطق، انڈکٹیو لاجک، استقرائی منطق، جیسے کہ مل کے ہاں ہے، اس کی فوقیت اور سائنس کا، جب سائنس نے کامیاب ہوئی ان معنوں میں کہ اس نے کامیاب ٹیکنالوجی کے تسخیر کے لیے یا پیشن گوئیاں اس کی کامیاب ہوئیں، اس کے ثمرات نکلے انسانوں کی زندگی کے لیے، تو اس کی ایک لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس کی سچائی ثابت ہوئی، اس کی پریگمیٹک عملی افادیت کی وجہ سے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے لوگ اس پہ متیقن ہو گئے کہ کیونکہ ارسطو کا فلسفہ و منطق جو ہے سائنسی منہاج کے خلاف ہے، تو ارسطو کا فلسفہ و منطق جو ہے غلط ہے. اور چونکہ عیسائیت نے اپنی بنیاد جو ہے ارسطو کے فلسفہ منطق کی بنیاد پہ رکھی تھی، تو یہ اس کے نتیجے میں جو عیسائیت کو بھی لوگ کم از کم اس تشریح کو جو ارسطو کی بنیاد پہ رکھی تھی غلط سمجھنے لگے. یہ ایک پہلی وجہ شکست کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے یہ ثابت کر دی، یہ دوسری بات ثابت کر دیا کہ انسان اس بات پر قادر ہے کہ اپنے مشاہدے اور تفکر کی بنیاد پر کائنات کے مادی ساختی اور حرکتی عمل کا ادراک حاصل کر کے مادی کائناتی قوتوں کو اپنے ارادے کا تابع بنا سکے. ان حقائق تک رسائی کے لیے وہی کا مت بلکہ آسمانی الہیات، کوسمولوجی، کائناتی ساخت اور مادی تغیر کا جو تصور پیش کرتی ہے وہ بنائے حقیقت نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز ہوئی. تو اولاً جو سائنس کی علمی تفوق ثابت کیا گیا یا ثابت ہوا یا لوگوں کے ذہن میں بیٹھا، وہ اس کی عملی کامیابی کے نتیجے میں. پیشن گوئیاں اس کی سچ ثابت ہوئیں یا ایسی ایجادات ہوئیں سائنسی علوم کی بنیاد پہ جس کو جو ہے انسان دیکھ سکتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو انہوں نے تصور کائنات گھڑا تھا عیسائیوں نے، ارسطو کی فلسفے کی بنیاد پہ وہ جو ہے کیونکہ خلاف تھا سائنسی تصور کے، اس کو رد کر دیا گیا. تو صرف ارسطو کو نہیں رد
کیا گیا بلکہ جو ہے اس کے ساتھ جو اس کے عیسائی تصورات جن کو ارسطو کے جامع پہنائے ان کو بھی رد. لیکن یہ کہ اس دو کے نتیجے میں تیسری بات یہ ہوئی کہ عمومی طور پر مثلا پھر کیونکہ سائنس کی علمی برتری تفوق جو ہے ثابت ہو گیا، تو اب اس نے عیسائی مابعد الطبیعت مثلا تخلیق اور کائنات کے عمل کے بارے میں جو بھی پیشن گوئیاں کی، چاہے وہ عیسائیت کے خلاف ہی کی نہ ہوں، ان کو آہستہ آہستہ قبول کیا جانے لگا. تو اس کے نتیجے میں، ان سب کے نتیجے میں جو ہے عیسائی تہذیبی طور پہ کمزور ہوئی. اس میں تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ 17ویں، یہ تیسری بات ہے، 17ویں صدی کی عیسوی کی فتوحات اور ایجادات نے 18ویں صدی میں تحریک تنویر کی کامیابی کی راہ ہموار کی. اچھا، اب جو عیسائی کمزور ہوتی گئی تو اس کے مقابلے میں وہ تحریکیں جو تقریباً 200 سال سے چل رہی تھی، لیکن وہ کیونکہ عیسائیت غالب تھی وہ کامیاب نہیں ہو رہی. ان میں ایک انسان پرستی کی تحریک تھی، اور یہ ساری تحریکیں جو ہے ظاہر جب عیسائیت غالب تھی تو انسان پرستی کی تحریک نے بھی عیسائیت کا لبادہ اوڑھا. جیسے جب اسلام غالب ہوتا ہے تو اسلام کے خلاف تحریکیں جو ہیں وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتی ہیں. لیکن جیسے جیسے انسان پرستی کی تحریک جو ہے وہ جیسے جیسے عیسائیت کمزور ہوتی گئی، انسان پرستی کی تحریک کی غیر عیسائی بنیادیں جو ہیں آہستہ آہستہ واہ ہوتی گئی. سمجھے بھائی؟ اور انسان پرستی کی تحریک کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا ہے، ان معنوں میں کہ وہ اس کا ارادہ کسی اور ارادے کے تابع نہیں، اور اس کی عقل جو ہے اس کی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اب انسان پرستی کی کئی شکلیں، ایک اس کی جو انسان پرستی کی تحریک کی شکل ہے وہ تحریک تنویر، جس کو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں. یہ 18ویں صدی کی تحریک ہے، اور دوسری تمام تحریکوں کی طرح بھی مطلب یہ اس کا ایک غیر عیسائی لبادہ ہے، اور اس کا عیسائی لبادہ بھی ہے. جیسے کہ آج وہ تحریک تنویر ہمارے یہاں اسلامی لبادہ بھی ہے اور غیر اسلامی لبادے بھی ہیں. تحریک تنویر کا بنیادی قضیہ کیا ہے؟ بنیادی قضیہ یہ ہے کہ اللہ کہاں گیا، تو انسان تحریک تنویر کا بنیادی جو کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے کافی ہے. ضروری نہیں، کافی ہے. ضروری تو ہے ہی، یہ تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. اور عقل جو ہے اس کا ایک خاص تصور بھی ظاہر ہے. اور چاہے اب عیسائیت کو مانیں یا نہ مانیں، تو جو عیسائیت کو مانتے ہیں وہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنے عقائد کو، جو عقل کے حقائق ہیں، ان کے مقابلے میں اس کی تعویل کریں. تو اس کے نتیجے میں جو ہے عیسائی تنویریت آتی ہے. یعنی عیسائیت کی بنیاد پہ حق کو نہ جانچا جائے، بلکہ حق جو تحریک تنویر نے عقل کی بنیاد پہ جس کو ڈسکور کیا ہے، جس کو پایا ہے، اس کے مطابق عیسائیت کی تعویل نو کی جائے، تفسیر نو کی جائے. اور جو غیر عیسائی تھی وہ تو غیر عیسائی تھی، تو
عقل جو ہے یہ وحی کا انکار ہے، یہ عقیدہ جو ہے وحی کا انکار. اور جب آپ اپنے عقل کی سیلف سفیشینی، اس کے کافی ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کو احد اور صمد اور قائم بالذات اور اپنی ذات کا خالق اور اپنی کائنات کا مالک بھی مانتے ہیں ان معنوں میں، جن معنوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. ان معنوں میں کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی عقل کو اپنا خدا بنا لیا. اب یہ ہے کہ تحریک تنویر پھر مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے اس بنیاد پہ کہ عقل جو ہے کیا انفرادی ہے یا اجتماعی ہے یا نسلی ہے یا قومی عقل ہے. تو اس کے مقابلے میں یا نوعی عقل ہے. تو اس کی بنیاد پہ پھر جو ہے تحریک تنویر سے جو ہے مختلف تحریکیں نکلتی ہیں، لیکن تحریک تنویر جو ہے وہ عقل پر زور دیتی ہے، اس لیے اس کو تنویر کہتے ہیں. عقل کا نور سے جو تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے، استعارے کے طور پہ یا میٹافور کے طور پہ. اور بعد میں جو رومانٹسزم آیا اس نے جو ہے کا صرف عقل کافی نہیں ہے بلکہ جذبات بھی. تو وہ نہ صرف یہ کہ رومانٹسزم اور تنویریت میں یہ فرق ہے کہ رومانٹسزم تنویریت کا رد نہیں کرتے وہ، لیکن وہ کہتی ہے کہ انسان قائم بذات ہے، لیکن اس کے قیام بذات کے لیے عقل کافی نہیں ہے، اس کے جذبات اور خواہشات بھی ضروری ہیں. بہرحال تو جب عیسائیت کمزور ہوئی تو پھر تحریک تنویر جو ہے جو انسان پرستی کی ایک شکل ہے اس کا فروغ ہوا، اور اس کا فروغ عیسائی شکل میں بھی ہوا، عیسائی لبادے میں بھی ہوا اور غیر عیسائی لبادے میں بھی ہوا. سمجھے نا؟ تو یہ تیسری بات ہے. اچھا، تو تحریک تنویر کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ انسان کسی معاملے میں بھی وحی کا محتاج نہیں ہے. ان معنوں میں وہ قائم بذات ہے، اپنی ذات کا خالق بھی ہے اور اپنی کائنات کا بھی خالق ہے. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. مثلا یہ ہے کہ لاک نے اس کا ایک نظریہ پیش کیا جس کا سرمایہ داری پہ گہرا اثر ہوا، کیونکہ لاک کہتا ہے کہ انسان جو ہے، اور اس کا لاک کا پھر مارکس پہ بھی اثر ہوا. جو تھیوری آف ویلیو ہے وہ وہیں سے نکلتی ہے کہ لاک کہتا ہے کہ انسان جو انسان اپنی وجود یا اپنی جسم کا مالک ہے، اور اس جسم کو جب وہ محنت سے جمع کرتا ہے، کے ساتھ ملاتا ہے محنت جس کو لیبر کہتے ہیں، تو وہ ویلیو یعنی قدر جو ہے وہ تشکیل کرتا ہے. وہی قدر جو ہے، ویلیو جو ہے، وہ یہی جو ہے بعد میں کیپٹل ہو گئی لیبر تھیوری آف ویلیو. اور اسی سے انسان جو ہے، اور جو انسان جو ہے اپنے جسم کو اپنا مالک نہیں سمجھتا اور اس معنی میں قدر جو ہے پیدا نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں ہے، لاک نے کہا. اور اسی بنیاد پہ جو ہے اس نے جو ہے جو سرخ ہندی تھے امریکہ میں ان کے قتل عام کی جواز پیش کی. اور وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا، لیکن یعنی اس نے عیسائیت کی ایک تنویری اور لبرل تشریح کی. اسی طرح مارکس یعنی مارکسسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قدر پیدا نہیں کر سکتے ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ نوع انسانی کے لیے جو ہے ایک وہ نوع انسانی کی خدائی کے قائل ہیں، تو نوع انسانی کے خدائی کی راہ میں حائل ہیں. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ملین ان کروڑوں افراد کا قتل کیا سوویت یونین میں بھی اور چین میں بھی، اسی بنیاد کہ وہ ترقی کی راہ میں حائل ہیں. ترقی کا مطلب یہی ہے کہ انسانی نوع کی خدائی کے راہ میں حائل ہے. اچھا، تحریک تنویر کے ان مفروضات کو ہیومنزم یعنی انسان پرستی کہتے ہیں. تحریک تنویر جو ہے انسان پرستی کی ایک تشریح ہے، اور یہ مفروضات اتنی ماورائے ادراک ہیں جتنے مذہبی الہیت، یعنی یہ بھی ایمانیات ہیں. اس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ عقلی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا کہ انسان. تو یہ
اس وقت ان پر ایمان لانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ عیسائیت شکست کھا گئی اور سائنس سے شکست کھائی، تو سائنس کی کامیابی کے نتیجے میں اور دوسرے عیسائیت کی اپنی کمزوری کے نتیجے میں وہ ماحول پیدا ہو گیا جس میں ان باطل ایمانیات پر یقین کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا گیا. سمجھے نا؟ کوئی تجربہ، مشاہدہ یا تصور ثابت نہیں کرتا کہ انسان ہیومن بینگ ہے. یہ ایمانیات ہے، احد، صمد اور قیامت خلق. یہ وجہ کہ سائنس کے موجد عیسائیت کے باغی نہ تھے. یہ اہم چیز ہے. وہ عیسائیت کے باغی نہیں تھے، لیکن عیسائیت جس کانٹیکس میں سائنس والے عیسائیت کے باغی نہیں تھے، لیکن یہ کہ سائنس نے جس سیاق میں فروغ پایا اس کے نتیجے میں عیسائیت سے بغاوت کے لیے ماحول پیدا ہوا. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو تحریک تنویر کا یہ دعویٰ ہے کہ عقل کافی ہے، انسان خدا ہے، یہ ایک ایمانی دعویٰ ہے. اس کی کوئی عقلی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا. عقلی ثبوت کا مطلب ہے کافی عقلی ثبوت. جس طرح کسی بھی ایمانیات کا کافی عقلی ثبوت نہیں، اس لیے آپ کو ایمان لانا پڑتا ہے. تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، جس طرح عیسائیت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی ایمانیات کی بنیاد ارسطو کے فلسفہ اس کی ایمانیات کو صحیح ثابت کرتا ہے، اسی طرح تحریک تنویر نے دعویٰ کیا کہ اس کی ایمانیات کو جو ہے سائنس ثابت کرتی ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں، سائنس ثابت نہیں کر سکتی کہ انسان خدا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے اوائل سائنسدان تھے وہ عیسائیت کے باغی نہیں تھے، عیسائی تھے. لیکن جب وہ عیسائی تھے تو پھر عیسائیت کن معنوں میں سائنس کن معنوں میں عیسائیت کے زوال کا باعث ہوئی اور تحریک تنویر کی بنیاد بن گئی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہم نے پہلی بیان کر دی، اور یہ ساری باتیں پچھلے بار آ گئی تھی، لیکن یہ کہ اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں زیادہ منطقی ترتیب سے. تو اس کو دہرانا، جیسے کہ میں نے کہا، بہت ضروری ہے ان باتوں کو. یہ باتیں اچنبے کی باتیں لوگوں کو. پہلی بات یہ ہے کہ عیسائیت کیونکہ اس کی فلسفیانہ تشریح، کلامی تشریح جو ہے ارسطو کی منطق کی بنیاد پہ ہوئی تھی، اور جو سائنس کا منہاج تھا وہ ارسطو کی منطق اور اس کے فلسفے کا رد تھا. تو اس کے نتیجے میں بالواسطہ جو ہے عیسائیت کا بھی یہ ایک طرح سے رد ہوا. اس لیے وہ عیسائی جو سائنسدان تھے زیادہ تر وہ پروٹیسٹنٹ ہو گئے یا پروٹیسٹنٹ تھے. انہوں نے جو ہے جو کیتھولک عیسائیت کی فلسفیانہ تشریح کو جو ہے قبول نہیں کیا. تو اس کے نتیجے میں جو آرتھوڈاکس یعنی غالب عیسائیت تھی وہ کمزور ہوئی، جو تہذیب عیسائیت تھی وہ کمزور ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سائنس کا ایک فطری تعلق ہے انسان پرستی سے اور اس کی مختلف شکلوں، مثلا تنویریت سے، جو اس کا تعلق نہ عیسائیت سے ہے نہ اسلام سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ہے کیا، جیسے کہ ہم نے پچھلے، سائنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کائنات جو ہے ارادہ انسانی کے تابع ہو جائے. اب ظاہر کہ کائنات سے جب ہم تمتع کرتے ہیں تو یہ کائنات کو استعمال کرتے ہیں، کائنات کی چیزیں کو، تو اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے کہ اس میں جس چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ایک پرٹیکولر ارادے کے تابع ہو. لیکن یہ کوئی عمومی مقصد نہیں ہے کہ کائنات کو انسان کے ارادے کے تابع. یہ عمومی مقصد جو ہے نا مذہب نے کبھی
بیان کیا نہ عیسائیت نے نہ اسلام سے. ارادہ انسانی کے تابع جو مذاہب بتاتے ہیں وہ یہ کہ کائنات جو ہے ارادہ خدا کے تابع ہے، وہ ارادہ انسانی کے تابع نہیں ہو سکتی، اور خدا نے ہمیں ہمارے ارادے کے اس کو تابع بنایا ہے اپنے محض من و کرم سے، تاکہ ہم ایک محدود اس کا استعمال کر سکیں بطور امانت کے. تو اس لیے جو سائنس کا بنیادی مقصد ہے یا اس کی بنیادی نہج ہے وہ مذہب کے عیسائیت کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے. یہودیت کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہودیت کے ہاں انسانی ارادے کی فوقیت کے اصول جو ہیں، لیکن یہ کہ آرتھوڈاکس یہودیت کے بھی خلاف ہے ایز سچ. تو اس لیے سائنس کا جو مقصد ہے وہ حقیقت میں اپنی معراج کو صرف ایسے معاشروں میں پیدا ہوتا ہے جو دنیا پرست ہو، کیونکہ کائنات کو انسانی ارادے کے تابع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو جو ہے ایسا ملک یا سوورنٹی ملے جو جس کو کوئی سوال نہیں، جیسے کہ شیطان نے اس سے کہا، اور وہ دنیا میں جنت بنا سکے. یہ دو ہی اسی کو پروگریس کہتے ہیں. اور یہ جو یوٹوپیاز، لبرل یوٹوپیاز ہوں یا کمیونسٹ یوٹوپیا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہی. تو گو کہ سائنس جو ہے عیسائیت کے عقائدی طور پہ خلاف نہیں ہے، اور اوائل سائنسدان جو ہیں اس عیسائیت کے باغی نہیں تھے، لیکن ایک تو اس وجہ سے کہ عیسائیت کا تعلق، عیسائیت کا جواب ارسطو اور اس کے فلسفے تھا، اور سائنس جو ہے ارسطو کے فلسفے کے خلاف ایک بغاوت تھی، تو فطری طور پہ اس کے نتیجے میں عیسائیت کمزور ہوئی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس سائنس کا بنیادی مقصد کائنات کے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کے نتیجے میں جو ہے تحریک تنویر جو ہے عیسائیت کی کمزوری کے نتیجے میں پرورش پائی. تو یہ بھی ضروری ہے. اور سائنس کا مقصد جو ہے کائنات کو انسانی تابع کے، انسانی ارادے کے تابع کرنا، یہ جو ہے اپنی معراج پہ صرف تحریک تنویر کی یا انسان پرستی کی کامیابی کے نتیجے میں پہنچ سکتا ہے. ایک عیسائی یا اسلامی معاشرے میں اپنی معراج پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اس پہ حدود لگائے گا اور اس بنیادی مقصد کو ہی غلط ثابت کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تین وجہ ہیں جس کی بنیاد پہ گو کہ سائنس جو ہے ماہیت کے اعتبار سے عیسائی عقائد کے خلاف نہیں ہے، اور نہ پہلے جو عیسائی تھے وہ عیسائیت کے پہلے جو سائنسدان تھے وہ عیسائیت کے باغی تھے، بلکہ عیسائی ہی تھے. لیکن ان تین وجوہات کی بنیاد پہ لکھ دیتا ہوں. سائنس جو ہے وہ عیسائیت سے بغاوت پر منتج ہوئی، اور آج جو ہے سائنس اس شکل میں ہے وہ نہ صرف یہ کہ عیسائیت کا رد ہے بلکہ اسلام کا بھی رد ہے بنیادی، اور اس کی بنیادی، اور اس لیے وہ سرمایہ داری کے ساتھ بھی نتی ہے، کیونکہ انسان پرست کی جو عملی شکل ہے وہ سرمایہ داری ہے. کیونکہ اب انسانی ارادے کو، کائنات کو انسانی ارادے کے تابع کرنے کے لیے آپ کو وسائل کی بہتات اور کثرت کی ضرورت ہے، اور سرمایہ داری اس کا ایک طریقہ ہے کساد کو اور وسائل کی کمیابی کو دور کرنے کا. تو تین اس میں بات ہے. سائنس جو ہے کیونکہ ارسطو کے منہاج کے مخالف تھی، اور سائنس کی کامیابی سے اس منہاج کو کمزوری ہوئی، اور چونکہ اس منہاج پر عیسائیت کی بنیاد تھی تو سائنسی منہاج کے نمو اور نشو و نما کے نتیجے میں عیسائیت کمزور ہوئی علمی طور پہ اپنے علماء کے نظر میں. دوسرا یہ کہ چونکہ سائنس کی کامیابی
اس کے عملی نتائج سے نتی تھی. تو جو سائنس جو ہے ترقی کرتی گئی اور اس کے عملی نتائج سے انسانی زندگی تبدیل ہوتی گئی، یوں لوگوں کے لیے سائنسی بنیاد پر جو ہمیں کائنات کا تصور بن رہا تھا اس پر ایمان لانا آسان ہوتا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کائناتی تصور میں جو باتیں عیسائیت کے خلاف تھیں لوگوں نے ان کو قبول کرنا شروع کر دیا. دو طریقے تھے، ایک تو یہ کہ ان کو قبول کیا اور عیسائیت کو رد کیا، لیکن دوسرا اہم شروع میں زیادہ پاپولر طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے تعویل کرنی شروع کی عیسائیت کی سائنسی تصورات کی بنیاد. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو عیسائیت کمزور ہوتی گئی، وہ تحریکیں جو عیسائیت کے خلاف بہت عرصے سے کام کر رہی تھیں، مثلا انسان پرستی کی تحریک، اس کی غیر عیسائی بنیادیں واضح ہوتی گئیں اور وہ پاورفل ہوتی ہیں، قوی ہوتی گئیں. اور چونکہ یہ تحریکیں چونکہ تحریک تنویر جو ہے سائنسی مقاصد سے زیادہ لگا کھاتی ہے عیسائیت کے مقابلے میں، اس لیے جیسے جیسے تحریک تنویر کامیاب ہوتی گئی اور عیسائیت کمزور ہوتی گئی، مذہب کمزور ہوتا گیا، سائنس جو ہے عیسائیت کی بغاوت کی شکل اختیار کرتی گئی اور مذہب کی بغاوت کی شکل اختیار کرتی گئی. آج جو تحریک تنویر کا غلبہ ہے اور جو سائنس اس شکل میں ہے، وہ مذہب کی بھی بغا گئی ہے، عیسائیت کی بھی بغا گئی ہے، اسلام کی بھی بغا گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورا آرگومنٹ آ جا کے اللہ کا شکر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد، ابھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انصر اولیاءک فی لبنان فی غزہ وفی مشارق الارض ومغاربها. اللہم اغفر والعن وانتقم من الذين يقتلون أولياءك في لبنان في غزة وفي مشارق الأرض ومغارب الأرض شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا توكلهم بغاية واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا مؤكرا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك